فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ساتھیوں، پیارے دینی بھائیوں، ہم میں کا ہر شخص یہ ایمان رکھتا ہے کہ آخرت پر ایمان برحق ہے. ہم جن باتوں پر ایمان لے آتے ہیں ان میں سے ایک ایمان کیا ہے؟ آخرت پر ایمان لانا. ہمارے ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ جی، ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ کسی نے 5 کہا، کسی نے 6 کہا. کتنے ارکان ہیں ایمان کے؟ 6 ارکان ہیں. ایمان کے 6 رکن ہیں. اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان. یہ 6 رکن ہیں جو ایمان کے ہیں. تو ان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ آخرت پر ایمان. آخرت پر ایمان کا ساتھیوں کیا معنی ہے؟ آخرت پر ایمان میں 4 باتوں پر ایمان لانا داخل ہے. کتنا؟ 4 باتوں پر. جب علماء کہتے ہیں کہ آخرت پر ایمان، یا قرآن میں جو آیا ہے کہ آخرت پر ہم ایمان لاتے ہیں، تو ان میں یہ ہے کہ 4 باتوں پر ایمان لانا داخل ہے. ایک تو موت اور موت کی سختیوں پر ایمان، کہ ہر انسان کو مرنا ہے، کہ کوئی نہیں مرے گا. جی، کوئی زندہ رہے گا؟ کوئی نہیں زندہ رہے گا. ہمارے یہاں جو بعض نبیوں اور ولیوں کے بارے میں تصور ہے، یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے نا؟ تو پہلی بات کیا ہے؟ آخرت پر ایمان میں کیا داخل ہے؟ کہ ہم موت اور موت کی سختیوں پر ایمان لے آئیں. اور دوسری چیز کیا داخل ہے؟ عالم برزخ پر ایمان. کس پر ایمان ہے؟ عالم برزخ کس کو کہتے ہیں؟ عالم برزخ صرف قبر کی زندگی نہیں ہے. موت کے بعد سے لے کر قیامت قائم ہونے تک، موت کے بعد سے لے کر کے قیامت قائم ہونے تک جو مرحلہ ہے سارا کیا ہے؟ یہ عالم برزخ ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کا فضل ہے کہ بارش ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کی آنے کی برکت سے بارش شروع ہو گئی ہو. اللہ تعالیٰ اس بارش کو خیر کی بارش بنائے. اللہ تعالیٰ اس بارش کو ہمارے اور آپ اور اللہ کی مخلوق کے لیے فائدہ بنائے. مطرنا بفضل اللہ. اللہ کا فضل ہے کہ بارش شروع ہو گئی ہے. اللہم اجعل صیبا نافعا. اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارش کو تھوڑی ہو کر نہ رک جائے، بارش ہوتی رہے زیادہ دیر تک، اور نفع بخش بارش ہو، نقصان دہ بارش نہ ہو. اللہم مطر رحمت لا مطر عذاب ولا غرق. اے اللہ تعالیٰ یہ بارش رحمتوں والی بارش ہو، یہ بارش رحمتوں. تو میں آپ لوگوں سے عرض کر رہا تھا کہ آخرت پر ایمان لانے میں کتنی باتوں پر ایمان لانا ہے؟ 4 باتوں پر. پہلی بات کیا ہے؟ موت اور اس سے متعلقہ چیزیں. دوسری بات کیا ہے؟ عالم برزخ، عالم جس میں قبر پر ایمان لانا ہے، قبر کے عذاب پر ہے، وہ ساری چیزیں، یہاں تک کہ دوبارہ سور پھونکا جائے گا یا پہلی بار سور پھونکا جائے. تیسری چیز قیامت کے قائم ہونے پر ایمان. کیا؟ قیامت کے قائم ہونے پر ایمان، یعنی سارے کے سارے لوگ حساب اور کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے پاس اکٹھا کیے جائیں گے، ہے نا؟
اور چوتھی چیز کیا ہے آخرت پر ایمان لانے میں داخل ہے؟ جنت اور جہنم پر ایمان. یہ 4 باتیں ہیں جو آخرت پر ایمان لانے میں داخل ہیں. ایک بات اور بیان کر دوں. انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 4 مرحلے رکھے ہیں. ایک تو ماں کے پیٹ کا ہوتا ہے، دوسرا اس دنیا میں پیدا ہونے کا ہوتا ہے، تیسرا مرحلہ قبر کا ہے، اور چوتھا مرحلہ حشر کا ہے. انسان کے اوپر جو بھی مصیبتیں اس دنیا میں آ جائیں، جتنی مصیبت آ جائے، بعد والی جو مصیبتیں آنے والی ہیں ان کے مقابلے میں ہلکی ہے. اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں آپ. اس دنیا میں انسان کے جسم کو خواہ لوہے کی کنگھی سے وہ کھڑا رہے، اس کے گوشت کو اس کے ہڈیوں سے الگ کر دیا جائے، اسے وہ تکلیف نہیں ہوتی ہے جو تکلیف انسان کو موت کے وقت ہوتی ہے. جو تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل کے یہاں عجیب و غریب حالات پیش آتے تھے جو ہمارے آپ کے یہاں پاس نہیں ہیں. بنو اسرائیل کون ہیں؟ یہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کی امتی، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، یہ سارے لوگ کیا تھے؟ بنو اسرائیل کے نبی تھے. ان کے ہاں جتنی عجیب و غریب چیز پیش آتی ہیں وہ تمہارے اندر نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ دو شخص اللہ کے نیک بندے تھے، وہ کسی قبرستان سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم دعا کرتے، نماز پڑھ کر کے قبر سے کوئی مردہ اللہ تعالیٰ نکال دیتا جو ہمیں آ کر یہ تو بتاتا کہ آخر مرنے میں کتنی تکلیف انسان کو ہوتی ہے، مرنے میں انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر آگے بتاتا تو. چنانچہ ان لوگوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ کسی کو زندہ کر دے تاکہ وہ آ کر کے ہم سے بتائے کہ موت کی تکلیف کیا ہوتی ہے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں ساتھیوں کہ ہم اور آپ بھولے ہوئے ہیں، غفلت میں ہیں. آج ہم موت اور موت کی سختی کو یاد نہیں کر رہے ہیں. یہ ہماری غفلت ہے، ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم دنیا کے اندر مشغول ہیں. دنیا کے لیے ہم کتنا کام کرتے ہیں صبح سے شام تک لے کر کے؟ کم سے کم 8 گھنٹے تو کوئی ڈیوٹی کرتا ہوگا، نہیں کرتا ہوگا، ہے نا؟ لیکن 5 وقت کی نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگے؟ 1 گھنٹے بھی نہیں لگتا ہے، لیکن لوگوں سے نماز نہیں ہو پاتی ہے کہ نہیں؟ ہم خبریں کتنی دیکھتے ہیں، کتنی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہم نے کتنی پڑھی؟ ذرا سوچیں. قرآن مجید تلاوت کتنی ہم نے کی؟ ہم میں سے کتنے لوگ جو یہاں پر موجود ہیں کیا وہ روزانہ 1 پارہ قرآن پڑھتے ہیں؟ ذرا سوچیں. 1 پارہ قرآن پڑھتے ہیں؟ آدھا پارہ پڑھتے ہیں؟ ذرا سوچیں آپ. اور خبریں کتنی دیکھتے ہیں؟ اس واٹس ایپ کے اوپر آج کل جو یہ مصیبت آ گئی ہے، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر کتنی کیا چیزیں ہیں، اس پر کتنا وقت لگاتے ہیں؟ کچھ نہیں. جن کی بیویاں یہاں ساتھ نہیں ہے، کم سے کم وہ تو آدھا گھنٹہ روزانہ ضرور بات کرتے ہیں، نہیں بات کرتے ہوں گے اپنی بیوی سے؟ جی یہ بہت کم ہے، کم سے کم آدھا گھنٹہ. اس وقت نیند نہیں ہے جب تک بات نہیں کر لیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن سوچا جائے کہ بیوی بھی یہیں رہ جائے گی، کمائی بھی یہیں رہ جائے گی، لیکن موت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ابھی سوچا ہے ہم نے؟ ہم کتنی غفلت میں ہیں. تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ کوئی مردہ نکل آئے اور ہمیں یہ بتلا دے کہ موت کی سختی کیا ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اچانک قبر پھٹتی ہے ایک، اور ایک مٹی میں ملا ہوا انسان باہر آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے بندو تم نے میرے اوپر یہ کیا ظلم کیا ہے، آج مجھے 100 سال مرے ہو گئے ہیں، موت کی سختی آج کہیں جا کر ختم ہوئی اور تم نے دوبارہ زندہ کر دیا ہم کو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں ویسے پھر واپس کر دے.
अब अंदाजा लगाए मौत की सख्ती कितनी होती है, क्या सोचे मौत की सख्ती कितनी है। मरना है कि नहीं मरना हमें और आपको। सुबह से शाम तक एक बार भी दुआ किया कि अल्लाह ताला हमें मौत की सख्ती से महफूज रख, इसका हमारा ईमान नहीं है कि नहीं है। हमारा ईमान अपनी नौकरी पर है, अपने घर पर है, अपने दुकान पर है, अपने बच्चों पर है, अपने खेत पर है। हम कितना उनको याद करते हैं, है कि नहीं है। एक साहब, मैं हज करने गया था, एक साहब ये देखिए, फजर से पहले मैं उठा तो क्या देखा कि वो टेलीफोन पर लगे हुए हैं, यहां तक कि फजर की अजान हो गई। हमने कहा अल्लाह के बंदे वजू करो, चलो नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन वो शख्स मशगूल है। अजान हो गई, जब जमात खड़ी होने की बात आई तो उसको छोड़ा और गए नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के बाद फिर फौरन बाहर निकल आए और फिर अपने मोबाइल से लग गए। मैं नमाज के बाद बैठा रहा, सूरज निकल गया, नमाज पढ़ करके उठा, उसके बाद देख रहा अभी तक वो शख्स मोबाइल से लगा हुआ। क्यों? इसलिए कि पता नहीं नेट का प्रॉब्लम है या मोबाइल का प्रॉब्लम है, बीवी से बात नहीं हो पा रही है, बीवी से बात नहीं हो पा रही। कितनी देर जरा सोचें, कभी इसके लिए सोचा कि हाँ हमें कहां जाना है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम आया आप लोगों को, सोचा उसके लिए? यह है हमारी गफलत है, ये गफलत है। इसीलिए अल्लाह भी हमसे गाफिल है। हम मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं। जब हम अल्लाह को नहीं याद करेंगे, अल्लाह हमें कैसे याद करेगा? हम अल्लाह को भूले हुए हैं तो अल्लाह हमको भूला हुआ है। हम हर नमाज के अंदर, हर मस्जिद के अंदर ये आयत, इसकी तिलावत सुनते होंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा तअमलून वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाहा फअंसाहुम अंफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। नहीं, उलाइका हुमुल नहीं फांसाहुम अंफुसहुम वला तकून, हाँ, उलाइका हुमुल फासिकून वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अंफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। अल्लाह ताला फरमाता, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर इंसान ये सोचे कि उसने कल के लिए क्या तैयारी की है। किसके लिए? कल यानी क्या चीज जी? कौन? क़यामत, आखिरत और क़यामत के लिए क्या तैयारी की है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह को हर चीज की खबर है। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह, उन लोगों जैसे ना हो जाओ जो अल्लाह को भूले हुए हैं, तो अल्लाह ने उनको खुद अपने आप को भुला दिया है। जब हम अल्लाह को भूलेंगे तो अल्लाह हमें याद रखेगा? नहीं याद रखेगा। तो कहने का मतलब मैं ये कह रहा था साथियों कि दुनिया में इंसान को जितनी तकलीफ हो जाए, मौत की तकलीफ हर तकलीफ से भारी है। और मौत की तकलीफ ही नहीं, मौत के बाद जितनी जिंदगी आने वाली है, हर तकलीफ पहले वाली तकलीफ से भारी है। यानी कब्र की जो तकलीफ होगी वो मौत की तकलीफ से भारी है, हश्र के मैदान में जो तकलीफ होगी वो कब्र की तकलीफ से भारी है, और जो जहन्नम के अंदर तकलीफ होगी वो हश्र की तकलीफ से भारी होगी। हर तकलीफ एक दूसरे से भारी है। इसलिए साथियों, मैं जो कह रहा था वो ये है कि हमें और आपको क़यामत को याद रखना चाहिए। किसको? क़यामत को। और ये हमारा ईमान है कि क़यामत की आमद यकीनी है। हमारा ईमान है ना कि क़यामत एक दिन आएगी, हर हाल में आएगी। अल्लाह ताला फरमाता व अन्ना साअत आतियतुन ला रैब फीहा, याद रखो क़यामत आने वाली है, उसमें कोई शुबहा नहीं है। तुम चाहे भूले रहो, गफलत में रहो, लेकिन क़यामत आ करके रहेगी। बल्कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने नबी को हुक्म दिया है 3 जगह पर कि आप कसम खा करके बताइए। हालांकि अल्लाह सच्चा है और अल्लाह का नबी सच्चा है, झूठे हैं, कसम खाने की जरूरत है। लेकिन हमें यकीन दिलाने के लिए
ہمیں توجہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 3 جگہ حکم دیا کہ قسم کھا کر کے بیان کیجئے کہ قیامت آنے والی ہے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا قیامت صحیح بات آئے گی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرگل جب ہم جائیں گے دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے تو بات سچی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری ہڈیاں سڑ گئی گل گئی؟ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عاص بن وائل ہے، کہیں جنگل میں اسے کوئی ہڈی ملی، لے کر کے آتا ہے، بوسیدہ ہڈی تھی، سالوں پرانی رہی ہوگی، اسے اپنے ہاتھوں سے مسل کر کہتا ہے یا محمد اللہم صلی علی محمد، کیا اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس میں کیسے جان دوبارہ پیدا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یاسین کے آخر میں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے کہ ہڈی دوبارہ زندہ کیسے ہوگی. ذرا سوچے وہ کیا تھا پہلے وہ کیا تھا؟ انسان کس سے بنتا ہے؟ ایک پانی کے قطرے سے بنتا ہے نا. انسان ایک پانی کے قطرے سے بنتا نہیں بنتا، اور وہ بھی پانی جو آپ کے کپڑے میں لگ جائے تو آپ کو اس سے گھن آتی ہے کہ نہیں؟ بغیر دھوئے ہوئے کوئی باقی نہیں رہتا ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ اگر معلوم ہو کہ یہ ناپاک ہے، بظاہر کہیں نہیں لگی ہوئی ہے، تو آپ اس سے مصافحہ کرتے ہوئے بھی جھجکیں گے نہیں جھجکیں گے؟ اسی ناپاک پانی سے ہم اور آپ بنے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہماری آپ کی حقیقت یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ وہ بھول گیا اپنے آپ کو، جو ایک ناپاک پانی سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اس سوکھی ہڈی سے دوبارہ انسانوں کو نہیں بنا سکتا. بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا؟ جب کچھ نہیں تھا اللہ نے بنا دیا. ایک شخص سے کہیے کہ تم ایک بلڈنگ بناؤ تو آپ سوچیں گے کیسے بنائیں؟ کہتے دیکھو ایسے بلڈنگ بناؤ، آپ کے لیے آسان ہوگا نہیں آسان ہوگا؟ اسے دیکھ کر کے بنا دینا ہے نا، آسان ہوگا نا. تو جب اللہ آپ ہم تھے نہیں، ہاتھ پیر کیسے تھے، اللہ نے ہم کو بنا دیا. تو جب ایک شکل اللہ کے سامنے آ گئی دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ اس کو بنا سکتا ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا حقیقت میں دوبارہ قیامت آئے گی؟ ہم اٹھائے جائیں گے؟ ہمارا حساب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، آپ کہیے ای و ربی، جی میرے رب کی قسم ہے. ای و ربی، جی ہاں میرے رب کی قسم ہے. وما انہ لحق وما انتم بمعجزین، قیامت کی آمد حق ہے، تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور تم میں سے کوئی آدمی اس کو روک نہیں سکتا ہے. تم چاہو گے یا نہ چاہو گے لیکن قیامت آ کر کے رہے گی. ساتھیوں قیامت کی آمد برحق ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم سب کے سب لوگ کیا ہے اس سے غافل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں متنبہ کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 17ویں پارے کے بالکل ابتدا کے اندر اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے. لوگوں کے حساب کا وقت ہے، وہ کیسے جو آدمی مر جائے گا حساب شروع ہوا کہ نہیں شروع ہوا؟ اور کسی کو معلوم ہے کب مرے گا کب نہیں مرے گا؟ ساتھیوں موت ایسی چیز ہے نہ کسی کا مال روک سکتا ہے اس کو، نہ کسی کو حکومت روک سکتی ہے اس کو، نہ کسی کی طاقت روک سکتی ہے اس کو، نہ کسی کا اعلیٰ خاندان اس کو روک سکتا ہے. ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے ساتھیوں، میرے ایک خاص ملنے والے ہیں پاکستانی، وہ ٹیلی فون کیے مجھے کہ آپ کو معلوم نہیں ہوا میرے ایک خالہ زاد بھائی کا انتقال ہو گیا. ہم نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کرے. وہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ 14-15 سال 16 سال کا ایک بالکل بچہ ہے، حافظ قرآن. اس سال اس نے تراویح پڑھائی تھی. کیا تراویح پڑھائی تھی؟ اسکول جایا کرتا تھا. باپ نے دیکھا ہونہار بیٹا ہے،
اسے موٹر سائیکل خرید کر کے دے دیا. لوگ منع کرتے رہے. ابھی سیکھنے کے لیے الگ بات ہے، لیکن اسکول جانے کے لیے، کالج جانے کے لیے، شہر میں جانے کے لیے اتنے بڑے بچے کو موٹر سائیکل نہ دو. اتفاقی بات یہ ہے کہ ایک دن بیچارہ وہ آ رہا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، ہاسپٹل میں داخل ہو گیا، شفا پا گیا. باپ نے کہا اب تمہیں موٹر سائیکل ہم نہیں دیں گے. لے کر کے موٹر سائیکل رکھ لیا. کس لیے؟ تاکہ بچہ موت سے بچ جائے. کس لیے؟ تاکہ بچہ موت سے بچ جائے. ہوا کیا ساتھیوں؟ کالج سے آ رہا تھا، ویگن پر سوار تھا، بس اترتا ہے اور مین روڈ سے اپنے گھر کی طرف جو چھوٹا راستہ تھا اس پر چلنا شروع کر دیا. ادھر سے گاؤں جانے کے لیے پانی کی ٹینکی لیے ہوئے ایک گاڑی آ رہی تھی. تو کہا چچا مجھے بھی لیے چلیے. کیا کہا؟ پہچان کے تھے، گاؤں میں ہر آدمی ایک دوسرے کو پہچانتا ہے. چچا آپ جا رہے ہیں، آپ مجھے بھی لیے چلیے. چچا نے کہا کہ ہاں بیٹا آؤ بیٹھ جاؤ. اب بچے چنچل ہوتے ہیں، شرارت ہوتی ہے. چلتی گاڑی میں دوڑ کر کے بیٹھنا چاہا، اس کا پیر پھسلا، گاڑی کے نیچے آ جاؤ، گاڑی اس کے اوپر سے گزر گئی. انتخاب باپ کی لالچ اسے روک سکی موت کو؟ جی کوئی روک سکا؟ نہیں روکنے والا ہے. میرے گھر سے پچھم کی طرف مشکل سے 100-150 کلومیٹر، 1.5 کلومیٹر کی بات ہے. یہ میری عمر اس وقت 13-14 سال کی رہی ہوگی. ہم لوگ دیہاتی ہیں، اپنا کھیت سینچنے کے لیے وہ بیلوں سے اور وہ پانی وغیرہ نکالتے تھے. تو بیل تھے اور چمڑے کا جو ایک ہوتا، کنویں سے پانی لے کر کے آتا تھا تو ایک آدمی لے کر اسے باہر گراتا تھا، ویسے پھر نالی سے بہ کر کے وہ کھیتوں میں جایا کرتا تھا. ہم اس کو پر ہانک نادنا کہتے تھے اور وہ اسے موٹ نکلتی تھی. تو ایک ماں نے خواب دیکھا اپنے بیٹے کو کہ اس کا ہاتھ اسی رسی میں جس میں وہ پانی رہا کرتا ہے، وہ پانی کا برتن چمڑے کا جو ہے، اس میں اس کا ہاتھ پھنس گیا اور وہ کنویں میں جا کر کے گر گیا ہے. سچائی کا وقت تھا، سچائی ہو رہی تھی، یہ کام چل رہا تھا، لیکن ماں نے کہا بیٹا آج تمہیں نہیں جانا ہے. یہ بتا رہا ہوں کسی کی حکمت، کسی کی کوشش، کسی کی لالچ کسی کو موت سے بچا نہیں سکتی ہے. آج تمہیں نہیں جانا ہے، گھر پر بیٹھے رہو. چنانچہ سارے لوگ چلے گئے کھیت میں. وہ بچہ گھر میں اکیلے بیٹھا ہے. ماں نے کہا کہ دیکھو یہ بھینس چارہ کھا رہی ہے نا، جب کھارا کھا چکے تو صرف اتنا کرنا، اس کو یہاں سے رسی پکڑنا، کھولنا اور لے جا کر کے اس کھوٹے کے اندر، اس لیے کہ وہاں گند مچی رہتی ہے، پیشاب پیخانہ کرتی ہے، تاکہ صاف جگہ وہاں پر بیٹھا دے. وہ اکیلے لیٹا ہوا ہے. ماں نے نہیں جانے دیا. کہیں وہاں جہاں یہ کام چل رہا ہے، پانی نکالا جا رہا ہے، پور چل رہا ہے، کہیں اس کا ہاتھ پھنسے نہ، کہیں کنویں میں نہ میرا بچہ نہ چلا جائے. چلی گئی. ہوا کیا ساتھیوں؟ وہ اٹھا، بھینس کو اس کے اصلی جگہ سے کھولا اور رسی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے ہاتھ میں رسی پھنس گئی. وہ چیخا تو بھینس نے بھاگنا شروع کر دیا. چیخا، بھینس نے بھاگنا شروع کر دیا تو کیا ہوا؟ وہ گھسنا شروع ہو گیا. چیخ رہا ہے، لوگ دوڑ رہے ہیں، بھینس اور بھاگتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ وہ اسی میں رسی اس کی بندھی رہی اور وہ اس کا اسی میں حالت میں انتقال ہو گیا. یہ میرے گھر سے 1.5 کلومیٹر کا معاملہ ہے ساتھیوں، اس وقت کی بات ہے. تو کسی کی حکمت، کسی کی کوشش کسی کو موت سے روک، اور جس کی موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی. اس کے حساب کا وقت ہے، شروع ہو گیا. نیک رہے گا تو موت میں آسانی ہوگی، اور برا رہے گا تو موت میں سختی ہوگی. نیک رہے گا تو قبر کا مرحلہ آسان ہوگا، برا ہوگا تو قبر کا مرحلہ کیا ہے؟ مشکل ہوگا. تو اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، پھر بھی وہ غفلت میں پڑے منہ پھیرے ہوئے ہیں. اس کے لیے تیاری نہیں کرتے، اس کے لیے کوئی نیک عمل نہیں کر رہے ہیں کہ حساب ہم کیسے دیں گے. کیوں؟ ہمارا آپ کا ایمان آخرت پر بڑا کمزور ہے.
اگر ہمارا آپ کا ایمان آخرت پر مضبوط ہوتا تو ہم اس کے لیے تیاری کرتے کہ نہیں تیاری کرتے؟ جی، اس لیے کہ اگر ہم کسی کفیل کے یہاں کام کر رہے ہیں صبح کو جو کچھ کریں گے اس کا شام کا حساب دینا ہو تو ہم اس کی تیاری کریں گے کہ نہیں تیاری کریں گے؟ لکھ کر کے رکھیں گے، کہیں غلطی ہوئی ہے سوچ کر کے رکھیں گے، کسی نے پیسہ نہیں دیا ہے تو بہانہ ڈھونڈے گا، اس نے پیسہ نہیں دیا تو میں اپنے کفیل کو سیٹ کو کیا بتاؤں گا، سوچتے رہیں گے نا۔ لیکن کیا یہی سب آپ نے اپنے بارے میں سوچا کہ قبر میں ہم کیا جواب دیں گے، آخرت میں ہم کیا جواب دیں گے؟ کبھی سوچا ہم نے آپ نے؟ تو اقترب للناس حسابهم فهم في غفلة معرضون۔ ساتھیو، آخرت کا مرحلہ اور قیامت کا مرحلہ بڑا مشکل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسے یوم عظیم قرار دیا ہے، یومن ثقیلہ قرار دیا ہے، کیا ہے، عسیر قرار دیا ہے، یوم عسیر، جو بڑا سخت وقت ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دن اپنی شان کے لحاظ سے، حساب کے لحاظ سے بڑا ہی عظیم ہوگا۔ وہ اتنا عظیم دن ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کے لوگوں کا حساب اللہ تعالیٰ ایک دن میں لے لے، ساری دنیا کا حساب۔ وہ اتنا عظیم دن ہوگا کہ اس دن دنیا کی ساری مخلوقات، آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے سارے کے سارے لوگ جمع کیے جائیں گے، اور صرف انسان ہی نہیں، وہاں پر بیل، بھینس، گائے، بکری ساری کے ساری جمع کی جائے گی اس میدان کے۔ اور وہ دن اتنا ثقیل، اتنا بھاری، اتنا سخت ہوگا کہ کوئی نبی بھی اور کوئی ولی بھی وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھیوں اس دن کی، میں صرف آپ لوگوں کو تھوڑا سا متنبہ کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ اس مادیت کے دور میں آج ہمارے اور آپ کے ذہن سے آخرت کا تصور غائب ہے، اس کے بارے میں لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں۔ ورنہ ہم اور آپ جتنے لوگ ہیں، اللہ کی قسم، ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت آنے والی ہے، حشر کے میدان میں ہم اکٹھا ہوں گے، اپنی ہر چھوٹی بڑی بات کا جواب دیں گے، لیکن کتنے لوگوں نے صبح سے شام تک ایک بار بھی کہا ہو کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اس دن کی سختی سے معاف کیجیے، محفوظ رکھیے گا؟ جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے ہمیں اور آپ کو جو دعا سکھائی ہے، اس میں ایک دعا کیا ہے؟ سونے سے پہلے کی دعا ہے نا، لیکن کتنے لوگ ہیں ہمارے بھائی جو یاد رکھتے ہیں؟ سونے کے وقت بیوی اور بچوں کی تصویر دیکھنا تو، اور آج کل تو پتہ نہیں ایمو یا آئیمو کیا چل گیا ہے کہ نہیں ہے، ویڈیو کال ہے کہ نہیں، ہر چیز سے فرصت مل گئی ہے، اس طرف محترمہ کو اور ادھر آپ کو، تو اب کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ویڈیو کال چل رہی ہے نا، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ لیکن کبھی سونے سے پہلے آپ نے ان کو یہ بھی سوچا کہ چلو بھائی دیکھنا، بھولنا نہیں، سونے سے پہلے کی جو دعا ہے اس کو ضرور پڑھنا؟ کبھی سوچا ہے آپ؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ یہ دو جملہ ہے ساتھیو۔ اے اللہ تعالی، جب تو اپنے بندوں کو حساب کتاب کے لیے اٹھائے گا، اس دن کے عذاب سے مجھے اللہ تعالیٰ بچا لیجئے گا۔ رب قنی عذابک، چھوٹی سی دعا ہے نا، لیکن یہاں جو موجود ہمارے کتنے بھائی پڑھتے ہیں اس دعا کو سونے سے پہلے؟ ذرا سو، ہر آدمی اپنا حساب لگا لے تو بیوی بچے تو یاد ہیں، لیکن آخرت ہم کو یاد ہے نہیں ہے۔ جبکہ آخرت کا دن وہ دن ہے ساتھیو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جتنا آخرت کا بیان کیا ہے، کسی اور چیز کا اتنا بیان نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا یا پھر آخرت کا جتنا بیان اللہ تعالیٰ کی توحید اور آخرت کا ہے اتنا بیان، حتیٰ کہ قرآن مجید کی پہلی سورت آپ لے لیجئے، کون سی سورت ہے؟ سورہ فاتحہ ہے نا۔
اس کے اندر اللہ نے تیسری آیت میں آخرت کا بیان کیا کہ نہیں بیان کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے بعد مالک یوم الدین کا معنی کیا ہوا جی؟ بدلے کے دن، بدلے کے دن، قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ یہاں آپ اپنے گھر پر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی ہے، لیکن وہاں پر کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں ہوگا۔ حکومت کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پر رکھے گا، درختوں کو اپنی ایک انگلی پر رکھے گا، سمندر کو ایک انگلی پر رکھے گا، پہاڑوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، ساری مخلوق کو ایک انگلی پر رکھ کر کے اللہ تعالیٰ حرکت دے گا، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا، کوئی بادشاہ دنیا کا جواب نہیں دے گا۔ آخر میں جواب کیا آئے گا؟ للہ الواحد القہار، اللہ اکیلے جو سب پر غالب ہے، آج اس کی حکومت رہی، کسی کو حکومت نہیں چلے گی۔ تو اس دن کو ہم نے اور آپ نے کہاں تک یاد کیا ہے ساتھیوں؟ وہ دن کتنا مشکل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے ان لوگوں، صرف مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ، آپ کو بھی کہہ رہا ہے، ہندوؤں کو بھی فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، کرسچین سے بھی کہہ رہا ہے، بدھسٹ سے بھی کہہ رہا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے اس کو ہی مخاطب کر رہا ہے، جو اللہ کا انکار ہے اس کو ہی مخاطب کر رہا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں، یہ نہیں کہا اے مومنوں، یہ نہیں کہا اے مسلمانوں، کیا فرمایا اللہ نے؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ اتقو، رب کا معنی کیا ہوتا ہے ساتھیوں جی؟ رب کا معنی ہوتا کیا ہے؟ رب کے معنی میں تین چیزیں داخل ہیں۔ وہ جس نے پیدا کیا، وہ جو مالک ہے، اور وہ جس کا حکم چل رہا ہے۔ یہ تینوں معنی کیا ہے؟ یعنی اسی نے تم کو پیدا کیا ہے اے لوگو، وہی تمہارا مالک بھی ہے، اور تمہارے انتظامات کو کون چلا رہا ہے؟ وہی چلا رہا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یاد رکھو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ آئے گا بڑی عظیم چیز ہوگی۔ قیامت کا جب زلزلہ آئے گا تو بڑی کتنی عظیم ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہا ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگو، یہ وہ دن ہوگا، تو دیکھے گا، تم لوگ دیکھو گے کہ دودھ پلانے والا جانور، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلائے گی، پھینک دے گی ان کو اٹھا کر کے۔ یہ گھبراہٹ کا عالم ہوگا، جبکہ ماں کی محبت اپنے دودھ پیتے بچے سے وہ ہوتی ہے ساتھیوں کہ اپنی ذات سے اتنی محبت نہیں ہوتی۔ اپنے گرمی سردی میں رہتی ہے، بچے کو ٹھنڈے میں رکھتی ہے، گرم میں رکھتی ہے، اپنے گرمی برداشت کرے گی، لیکن بچے کو ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے بھوکھی رہ لے گی، لیکن بچے کو بھوکا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر موجود رہی تھی، میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک یہودی عورت اپنی 2 بچیوں کے ساتھ، کتنا؟ 2 بچیوں کے ساتھ میرے پاس آتی ہے۔ اس وقت میرے گھر میں صرف ایک کھجور تھی بس۔ کتنا؟ کس کے گھر میں؟ دنیا کے سب سے بڑے انسان کے گھر میں، دنیا سے سب سے مالک انسان کے گھر میں، اللہ کے نزدیک دنیا کے سب سے محبوب انسان کے گھر میں کتنی تھی؟ صرف ایک کھجور تھی۔
مائی عائشہ کہتی ہیں ہم نے اسے اٹھے ایک کھجور دے دی، اس نے کیا کیا، اس کھجور کو 2 حصے کیا، ایک حصہ اس بچی کو دے دیا اور ایک حصہ اس بچی کو دے دیا، اپنے بھوکے رہ گئی لیکن بچیوں کو بھوکے نہیں رکھا۔ یہ ہوتی ہے محبت ماں کی اپنے بچوں کے ساتھ۔ لیکن اس دن کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن ہر دودھ پلانے والی، اگر عورت ہے تو، گائے ہے تو، بھینس ہے تو، چڑیا ہے تو، جو کوئی بھی ہے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے، اس کو چھوڑ دے گی، اس کو پھینک دے گی۔ اور یہی نہیں، یہ وہ خوف کا عالم ہوگا، وَتَدْعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حاملہ جانور، عورت ہے تو، گائے بھینس ہے تو، چڑیا ہے تو، کوئی بھی جانور ہے، خوف سے اس کا حمل ساقط ہو جائے۔ اور یہی نہیں، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، لوگوں کو تم مدہوش دیکھے گا، ایسا لگے گا کس نے شراب پی ہوئی ہے، اسے جھوم رہا ہے چاروں طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وہ شراب نہیں پیے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی کیا ہے، بہت سخت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کو اتنا مشکل دن رکھا ہے ساتھیوں، جس دن کہ آنے سے بچہ بوڑھا ہو جائے گا، اس کے بال سفید ہو جائیں گے خوف سے۔ کیا ہوگا ساتھیوں، بچے کے بال کیا ہیں، ذرا سفید۔ دیکھیے قرآن مجید میں ہے نا، یجعل الولدان شیبا، وہ دن وہ ہوگا جو بچوں کے خوف سے اور غم سے اور فکر سے بچوں کے بال کو سفید کر دے گا۔ یہ قرآن کا بیان ہے، کسی انسان کا قصہ، کوئی فلم نہیں دیکھ رہے ہیں آپ، کوئی ڈرامہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے بعد میں نتیجہ کیا نکلتا ہے، جھوٹ رہتا ہے۔ وہ یہ سچ باتیں رہتی فلم کے اندر، ڈرامے میں ہے نا، لیکن اچھا لگتا ہے، بسا اوقات لوگ رو دیتے ہیں نا، لیکن یہ کوئی فلم اور ڈرامہ نہیں، یہ حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور میرے عزیزوں یہی نہیں ہے، یہ وہ دن ہوگا، قیامت کا دن اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اس دن کوئی رشتہ کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا۔ اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں ساتھیوں، ہم دیکھتے ہیں ساتھیوں کہ کم سے کم کوئی کسی کی اگر کے ساتھ مہربانی کرتا ہے تو کم سے کم اس کے حال تو پوچھ لیتا ہے نا، ہاں بھائی کیا حال ہے، اس سے بڑھ کر کے کچھ دے کر کے اس کی دلجوئی تو کر لیتا ہے نا، اس سے بڑھ کر کے اپنے نہیں کھائے گا، اپنا نقصان اٹھائے گا اور دوسرے کے کام۔ یہ 3 صورتیں ہوتی ہیں نا کسی کے ساتھ مہربانی کرنے کی، یا تو کم سے کم اس سے پوچھ لیتا ہے، یا تو اس کو کچھ دے دیتا ہے، یا اپنا نقصان اٹھا کر کے اس کے کام آ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ لیکن آخرت میں یہ سب کچھ نہیں ہونے والا ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے، سارے کے سارے رشتے کٹ جائیں گے، نہ بھائی بھائی کو پوچھے گا، نہ ماں اپنے بیٹے کو پوچھے گی، ذرا دیکھیں، نہ شوہر اپنی بیوی کو پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرف پوچھنا نہیں تو دور کی بات ہے ساتھیوں، پوچھنا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ بیوی یہ چاہے گی کہ آش کاش کے میرا کوئی حق شوہر پر نکل آئے، وہ جہنم میں چلا جائے اور میں جہنم سے چھوٹ جاؤں۔ ماں یہ چاہے گی کہ میرا بیٹا جو میرے دل کا ٹکڑا ہے، قیامت دن کیا چاہے گی، وہ یہ چاہے گی کہ بیٹے پر اس کا کوئی حق نکل جائے اور وہ جہنم میں چلا جائے اور میں جہنم سے نجات پا جاؤں۔ یہ وہ دن ہوگا ساتھیوں، اور یہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، یہ وہ دن ہوگا کہ کوئی دلی دوست کسی کو نہیں پوچھے گا کسی کے بارے میں، اور یہ نہیں کہ جانتے رہیں، یُبَصَّرُونَ، ہم دیکھ رہے ہوں گے۔ اسی لیے علامہ امام آلوسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب
تفسیر آلوسی کے اندر روح البیان میں سورہ مائدہ کے آخر میں جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں پر لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ حساب لینے لگے گا تو ان کی ماں مریم جا کر دوسری طرف چھپ جائیں گی، کہیں آج بیٹے کی ایک نیکی کم ہو جائے، ہم سے نیکی نہ مانگ لیں۔ ذرا سوچیں آپ۔ اور جب مریم کا حساب ہونے لگے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تعجب نہ کیجئے آپ اس پر، تعجب نہ کیجئے، یہ آپ کے مولانا لوگ موجود ہیں، کل ان سے پوچھ لیجئے گا۔ سنن ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی اس دنیا میں کون تھی؟ جی، سب سے محبوب بیوی کون تھی آپ کی؟ حضرت عائشہ تھی۔ جو محبت آپ نے حضرت عائشہ سے کی ہے وہ حضرت خدیجہ کی بڑی قدر تھی آپ کے نزدیک۔ قدر ہونا اور ہوتا ہے اور محبت کرنا، حضرت خدیجہ کی جو قدر تھی کسی اور کی نہیں تھی، لیکن جو محبت آپ کے دل میں اللہ نے حضرت عائشہ کی رکھی تھی کسی اور کی نہیں رکھی تھی، بلکہ جو محبت تھی وہ آپ دیکھیں گے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض موت کے وقت بیماری آپ کے اوپر تھی تو کہا، اے عائشہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ میرے اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، لیکن جب میں یہ سوچ لیتا ہوں کہ جنت میں بھی میری بیوی رہے گی تو مجھے تھوڑا سا سکون اور اطمینان ہو جایا کرتا۔ یہ محبت دیکھیے کتنی محبت تھی۔ ایک محبوب دوسرے محبوب کے لیے یاد کر خودکشی کر لیتا ہے نہیں کر لیتا ہے، اپنے کو جلا لیتا ہے نہیں، گولی مار لیتا ہے نہیں مار لیتا ہے اپنے آپ کو، کس کے لیے؟ کسی کی محبت میں نا، جبکہ یہ جھوٹی محبت ہے، دھوکے والی محبت ہے۔ حقیقی محبت دیکھیے ہمارے نبی کی کیا کہتے ہیں، اے عائشہ جب میں یہ سوچ لیتا ہوں کہ تو جنت میں میری بیوی رہے گی تو مجھے تھوڑا سا سکون ہو جاتا ہے۔ یہ محبت تھی آپ کو حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اسی لیے حضرت عمرو بن عاص نے ایک بار پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبت دنیا میں کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ کس سے ہے؟ عائشہ سے۔ پھر پوچھا نہیں میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، مردوں میں کس سے ہے؟ تو کہا اس کے باپ سے۔ اس سے ہے اس کے، یعنی یہ محبت تھی حضرت عائشہ سے۔ سنن ابو داؤد میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے سوچا کہ یہ دنیا میں ہماری اور اللہ کے رسول کی جدائی تو ایک نہ ایک دن ہونی ہے۔ تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن جو اتنا مشکل دن ہوگا، کیا آپ وہاں اپنی بیوی بچوں کو بھی یاد کریں گے کہ نہیں یاد کریں گے؟ کیا سوال تھا؟ اور ہم کیا پوچھتے ہیں، ارے کل ہماری تمہاری بات نہیں ہو پائی، تمہاری نیند آئی ہے کہ نہیں نیند آئی ہے؟ اپنے بیوی سے یہ تو پوچھتے ہیں نا، کل میرا نیٹ ختم ہو گیا تھا، بیلنس نہیں تھا، میں تم کو ٹیلی فون نہیں کر سکا، سچ بتاؤ، پیار و محبت کی بات سچ بتاؤ، جھوٹ نہیں بولنا، تمہیں نیند آئی میں یاد آ رہا تھا نہیں یاد آ رہا تھا؟ تو ہم یہ دنیا کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہ لوگ کس چیز کے بارے میں؟ آخرت کے بارے۔ کیا پوچھا مائی عائشہ نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کے دن جو اتنی مشکل گھڑی کا وقت ہوگا، آپ ہم کو اپنے اہل و عیال کو یاد کریں گے کہ نہیں یاد کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آج کا اگر جو ہے کوئی بابا ہوتا، کوئی پیر ہوتا تو کہتا ہاں بس ٹھیک ہے، پرچہ لکھ کر کے دے دیتا، کفن میں بھی رکھ دو، ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سارے ان کے کام آ جائیں گے، سب جھوٹے ہیں، مکار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے کیا بیان فرمایا، اے عائشہ قیامت کے دن 3 گھڑیاں ایسی ہوں گی، 3 مرحلے ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کو نہیں یاد کرے گا۔ ذرا سوچیں ساتھیوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی سب سے پیاری بیوی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ 3 گھڑیاں ایسی ہوں گی، 3 وقت ایسے آئیں گے حشر کے میدان میں جہاں کوئی کسی کو بھی نہیں یاد کرے گا، ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست جگری دوست کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ وہ 3 گھڑیاں کیا ہیں ساتھیوں؟ میرے کہنے کا مطلب اس کے لیے کچھ تیاری کر لیجئے۔
یہ ڈالر اور ریال کام نہیں آئے گا وہاں پر، یہ اچھے کپڑے اچھی نوکری وہاں کام نہیں دے گی، یا وہاں میاں بیوی کی میٹھی میٹھی باتیں وہاں پر کوئی کام ہو سکتا ہے اس پر گرفت بھی ہو جائے آپ کی، کہ اس کے لیے تمہارے پاس وقت تھا لیکن قرآن پڑھنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں نکلا، مولوی احمد کے درس میں آنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں تھا، بیوی سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بات کرنے کے لیے وقت ملا ہے، فجر کے لیے اٹھنے کا تمہارے پاس وقت نہیں تھا، فجر کے لیے کیوں نہیں اٹھے؟ ہو سکتا ہے یہ اس کے بارے میں اللہ سوال بھی کر لے ہم سے اور آپ سے۔ تمہاری عائشہ سے آپ نے کیا کہا؟ 3 گھڑیاں ایسی ہیں جہاں کوئی کسی کو نہیں یاد کرے گا، وہ کب ہے؟ 3 گھڑیاں کون سی ہیں ساتھیوں؟ 3 گھڑیاں کون سی ہیں؟ حشر کے میدان میں تینوں پیش آنے والی ہیں۔ ایک وہ جب ترازو رکھا جائے گا، کیا ترازو رکھا، اللہ تعالیٰ قیامت دن ترازو رکھے گا نا، آخرت پر ایمان میں یہ بھی ایمان لانا ہے، وَنَدْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ فرماتا اس دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے، اور وہ ترازو کتنا بڑا ہوگا؟ مستدرک حاکم میں حضرت سلمان فارسی کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توضع المیزان، قیامت کے دن میزان ترازو رکھا جائے گا، وہ اتنا بڑا ہوگا کہ فرشتے کہیں گے اے اللہ تعالیٰ لیمن تزنو، اے اللہ تعالیٰ اس ترازو میں تو کس کو وزن کرے گا؟ اتنے بڑے ترازو میں کون پورا ہو پائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لیمن اشاء من عبادی، اس ترازو میں اپنے جس بندے کو چاہوں گا اسے پورا کر دوں گا۔ تو وہ ترازو رکھا جائے گا، اس ترازو میں آپ بھی تولے جائیں گے، آپ کا نامہ اعمال بھی تولا جائے گا، اور آپ نے کون سا عمل کس نیت سے کیا یہ بھی تولا جائے گا، تینوں چیز تولی جائے گی، بندہ بھی تولا جائے گا، بندوں کے نامہ اعمال بھی تولے جائیں گے، اور بندوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص بڑا موٹا تگڑا لہیم شہیم لایا جائے گا، لیکن جب ترازو میں رکھا جائے گا تو اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اور ادھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی پڈلیاں میرے ہاتھ سے بھی پتلی تھی ساتھیوں، اتنی پتلی پڈلیاں تھی کہ ایک بار وہ اراک کے درخت پر چڑھے مسواک توڑنے کے لیے، ہوا آ گئی تو ان کے پیر لڑکھڑا گئے، قریب ہوتا کہ نیچے آ گئے جاتے، صحابہ کرام یہ دیکھ کر کے ہنسنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم ان پتلی پڈلیوں کو دیکھ کر کے ہنس رہے ہو، قیامت کے دن یہ وہ ہاتھ پہاڑ سے ہی بھاری ہوں گے ترازو کے اندر۔ تو اس دن بندے کو بھی تولا جائے گا، بندوں کے نامہ اعمال بھی، جس دفتر میں جس کتاب میں آپ کے نامہ اعمال لکھے ہوئے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ تولے گا کہ کس کا کتنا ہوتا ہے اور کس کا کتنا ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے میں اس کی تفصیل نہیں رکھ سکتا آپ کے سامنے، ایک اور موضوع ہے، قیامت کا موضوع بہت بڑا موضوع ہے ساتھیوں۔ اور یہی نہیں، بندے جو بولتے ہیں، بندے جو کام کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ بھی تولا جائے گا۔ چنانچہ بڑی آسان سی کلمات ہیں، صحیح بخاری کی آخری روایت ہے، کاش کے یہی صرف یاد کر کے جائیں آپ لوگ۔ بس آپ نے کیا بیان فرمایا؟ کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ہیں ساتھیوں، 2 باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی، رحمان کو بہت پیارے ہیں، رحمان کو بہت پیارے ہیں، زبان پر بہت آسان ہیں، لیکن قیامت کے دن ترازو میں بہت بھاری ہے۔ سمجھے نا؟ زبان پر بہت آسان ہے، ترازو میں بہت بھاری ہیں، وزنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں۔ وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کلمہ آپ پڑھیے گا تو آپ کے ترازو میں رکھا جائے گا اور وزنی ہو گئے گا. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے ابو سلمہ ہیں، ان کی حدیث ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ بخن بخن لخمس ما اثقلہن فی المیزان، 5 چیزیں کتنی خوب ہیں اور ترازو میں بہت بھاری ہیں. 5 چیزیں بڑی خوبی کی ہیں اور ترازو میں بہت بھاری ہیں. جاننا چاہتے ہیں اس کو؟ جی. لیکن کس لیے؟ صرف معلومات کے لیے کہ عمل کرنے کے لیے؟ جی عمل کریں گے انشاءاللہ. بھول تو نہیں جائیں گے؟ تو بتا بھی دے رہا ہوں میں، مجھے بتانے میں خوشی ہے بھائی. آپ نے بیان فرمایا 5 چیزیں بخن 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 لخمس ما اثقلہن فی المیزان، 5 چیزیں کتنی خوب ہیں اور ترازو میں کتنی بھاری ہیں. وہ 5 چیزیں کیا ہیں ساتھیوں؟ سبحان اللہ. ہر ایک کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ لیکن کتنا پڑھتے ہیں ذرا سوچیں. صبح سے شام تک کتنی بار پڑھ لیتے ہیں؟ ذرا سوچو. 100 بار پڑھتے ہیں جی. اور گالیاں کتنی دیتے ہوں گے جی؟ ذرا سوچیں. سب سے پہلا کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. اس کے بعد الحمدللہ، اس کے بعد اللہ اکبر، اس کے بعد لا حول ولا لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ. اور 5ویں چیز اللہ اکبر بتایا ہم نے نا. سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. 5ویں چیز 10 روپے انعام، 10 ریال انعام دوں گا میں اگر جو بتا دے اس کو. لیکن مولوی صاحب لوگ نہیں، وہ کنارے ہیں. 5ویں چیز کیا ہے ساتھیوں؟ وہ تو بتا ہی نہ. اندازہ معلومات ہے تب کیجئے، اندازہ نہ ہے کہ نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ شاید گناہ دے اس پر. اللہ کے رسول کی بات ہے نا، اس پر آپ اندازہ کیوں ہانک رہے ہیں؟ یہ بیات ہو تب بولیے نا. واللہ اللہ کے رسول پر ہم جھوٹ بول رہے ہیں گویا آپ کی، بڑے گناہ کی بات ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ اندازہ نہ کہ معلوم ہے تو. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 5ویں چیز کیا بیان فرمائی آپ نے؟ کسی کو نہیں معلوم. آپ نے بیان فرمایا کسی مومن بندے کا نیک بچہ انتقال ہو جائے اور وہ صبر کر لے اس کے اوپر. کیا ہے؟ کسی مومن بندے کا نیک بچہ ہو، انتقال کر جائے اور اس کے اوپر صبر کر لے، تو یہ صبر کرنا بچے کی موت پر قیامت کے دن بہت بھاری ترازو کے اندر ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، میں آپ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ اس دن کوئی کسی کو مائی عائشہ نے کیا کہا؟ بات کہاں چلی گئی؟ مائی عائشہ سے آپ نے کیا کہا کہ 3 وقت ایسا ہوگا جہاں کوئی کسی کو یاد ہے. پہلا کب ہے؟ بھول گئے اتنا جلدی؟ جب ترازو اور میزان رکھا جائے گا تو. اور دوسرا کب ہے؟ دوسرا کب؟ جب نامہ اعمال تقسیم ہونے لگے گا تو. کب ہے نامہ اعمال؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالی حساب لے لے گا، ہم سے سوالات کر لے گا، ہمارے اوپر حجت قائم کر دے گا، تب اللہ تعالی ہر ایک کو اس کا نامہ اعمال دے گا. نامہ اعمال ہے کیا چیز ساتھیوں؟ صبح سے شام تک، بالغ ہونے سے لے کر کے مرنے تک جتنا کام آپ نے کیا ہے سارا کا سارا اس میں لکھا ہوگا. آپ کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی لکھی ہوگی اور چھوٹا سے چھوٹا گناہ بھی اس میں لکھا. بڑی سے بڑی نیکی بھی ہوگی اور بڑا سے بڑا گناہ بھی ہوگا. ساتھیوں ہم غفلت میں ہیں، ہم بھولے ہوئے ہیں. صبح سے شام تک کتنی باتیں ہم کرتے ہیں،
کبھی حساب لگایا کہ یہ بات ہماری اللہ کیا کہیں پکڑ کی تو نہیں ہے؟ کسی کو سالہ کہہ دینا، کسی کو گالی دے دینا، یہ تو عام لفظ ہے نا. لیکن یاد رکھیے، اگر آپ نے کسی کو کتا بھی کہا ہے وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا، کسی کو گدھا کہا ہے وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا، وہ بھی لکھا ہوا ہے اس کے اندر. اور اللہ تعالیٰ قیامت دن پوچھے گا، تم نے اپنے بھائی کو گدھا کہا تھا، اسے ہم نے گدھا بنایا تھا، تو گدھا اسے دیکھ رہا تھا، گدھے کی صورت دیکھ رہا تھا اس کی. تو نے اسے کتا کہا تھا، ہم نے اسے کتا بنایا تھا، تو دیکھا نہیں کہ وہ انسان ہے، کتا نہیں ہے؟ یا اس پر بھی ہمارا آپ کا حساب ہوگا ساتھی. تو اس کے بعد نامہ اعمال جو تولا تقسیم کرنا ہوگا، جو نیک لوگ ہوں گے، اللہ کے مومن بندے ہوں گے، ان کا نامہ اعمال سامنے سے ان کے دائیں ہاتھ میں آئے گا. نامہ اعمال سامنے سے. اور جو گنہگار ہوں گے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم تمام لوگوں کو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ان بدبختوں میں نہ بنائے. ساتھیوں، جو برے لوگ ہوں گے ان کا نامہ اعمال پیچھے سے ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ جو نیک ہوں گے ان کا نامہ اعمال سامنے سے دائیں ہاتھ میں، اور جو برے ہوں گے ان کا نامہ اعمال پیچھے سے. تو آپ نے بیان فرمایا جب یہ گھڑی آئے گی، ہر انسان انتظار میں ہوگا کہ دائیں ہاتھ میں اڑ کر کے دائیں ہاتھ میں آتا ہے سامنے سے یا اڑ کر کے پیچھے سے آتا ہے. اس وقت کوئی کسی کو نہیں یاد کرے گا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے عزیز و اقارب کو نہیں یاد کریں گے. اور تیسرا مرحلہ کب ہوگا جہاں کوئی کسی کو نہیں یاد کرے گا؟ جب پل صراط پر سے گزر ہوگا تو کوئی وہاں پر کسی کو پوچھے گا نہیں. تو بات یہاں سے آئی تھی، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. اس دن کوئی دوست کسی دوست کو پوچھے گا نہیں، اور یہ نہیں ہوگا کہ اسے دیکھ نہیں رہے ہیں، بلکہ یبصرونہم دیکھ رہے ہوں گے. ماں دیکھ رہی ہوگی میرے بیٹے کا حساب ہو رہا ہے، بیٹا دیکھ رہا ہوگا میری ماں مشکل میں پڑی ہوئی ہے، حتیٰ کہ بیوی دیکھ رہی ہوگی کہ میرے پیا میرے شوہر مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن لا یسأل حمیم حمیما، کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں بولتے. اور ساتھیوں، پوچھنا تو بہت دور کی بات ہے، پوچھنا تو بہت دور کی بات ہے. آگے کا مرحلہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. مجرم، گنہگار، نماز کا چھوڑنے والا، چوری کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، غیبت چگلی کرنے والا، اپنے دوستوں کا حق مارنے والا، پڑوسی کی زمین پر حق و حق کرنے والا، یہ جتنے مجرم ہوں گے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، وہ چاہے گا کہ آج میں چھوٹ جاؤں اور میری جگہ جہنم میں میرا بیٹا چلا جائے. ساتھی، وہ مشکل وقت کو یاد کیجیے آپ، یہ قرآن کی بات ہے، میری بات نہیں ہے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اور یہی نہیں وفصیلتہ التی تؤویہ، اپنے پورے قبیلے کو، اور پورا قبیلہ نہیں، ساری دنیا جہنم میں چلی جائے اور میں بچ جاؤں. ساتھی، یہ چاہے گا مجرم وہاں پر. ساتھیوں، یہی پر نہیں ہے، وہ وقت اتنا مشکل گھڑی ہوگا کہ انسان کو اگر اللہ تعالیٰ ساری دنیا بھی دے دے، ساری دنیا دے دے، تو اس کو دے کر کے اللہ تبارک و تعالی سے وہ قیامت چھٹکارا چاہے گا. اور ساتھیوں، ایک بات اور قیامت سے متعلق سوچنے کی ہے. یہ دن جو مشکل کا ہوگا، مشکل کے ساتھ ساتھ یہ دن بڑا لمبا ہوگا. ساتھیوں، بڑا لمبا دن ہوگا. کتنے؟ جی 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. کتنا؟ ذرا سوچیں ساتھیوں، یہ مشکل کا وقت ہوگا، اور کتنا؟ 50,000 سال.
اور یہی وہ وقت ہوگا یوم یجعل الولدان شیبا، یہ وہ دن ہے جو بچے کو بوڑھا کر دے گا اس کے خوف سے، اس کے غم سے۔ یہی وہ دن ہوگا جس دن دودھ پلاتی عورت اپنے بچے کو دودھ پیتے بچے کے بارے میں نہیں پوچھے گی۔ اور صرف یہی نہیں، اس میں تو 40 سال ایسے گزر جائیں گے، 40 سال ایسے گزر جائیں گے کہ انسان کو صرف 2 پیر رکھنے کے، کھڑی ہونے کی جگہ ہوگی بس، اور کوئی جگہ نہیں ملے گی، صرف پیر رکھنے کی، کھڑے ہو کر کے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لوگ یجمع اللہ الاولین والآخرین، اللہ تعالیٰ اگلے اور پچھلے کو جمع کرے گا لمیقات یوم معلوم قیاما 40 سنہ، 40 سال تک کھڑے رہیں گے، انتظار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کے لیے تو آئے۔ کتنا؟ 40 سال۔ اور اس دن ساتھیوں حشر کے میدان میں سورج کتنی اونچائی پر ہوگا، ذرا سوچیں۔ اس 50 سال میں اور 40 سال میں سورج کتنی اونچائی پر ہوگا؟ جی 1 میل کی اونچائی پر ہوگا بس۔ کتنا؟ نیزہ غلط ہے، کہیں حدیث میں نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو مشہور ہے 1.25 نیزہ، یہ بات غلط ہے۔ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے مقدار میل، کس کا ہے؟ راوی کہتے پتہ نہیں میل سے مراد یہ زمین کی میل ہے یا میل وہ جو سلائی ہوتی ہیں آنکھ میں سرما لگانے والی، وہ اتنے اونچا ہوگا۔ 1.25 نیزے کی بات کسی حدیث میں ساتھیوں نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں، نہ صحیح حدیث نہ ضعیف حدیث۔ یہ کہاں سے مشہور ہے ہمارے یہاں، اللہ بہتر جانتا۔ کتنی اونچائی پر ہوگا؟ جی 1 میل۔ آج سورت ہزارہ کروڑہ میل کی اونچائی پر ہے اور اس کی گرمی برداشت ہے، لیکن جب سورج 1 میل کی اونچائی پر ہوگا تو اس کی گرمی کیسے برداشت کی جائے گی ساتھیوں؟ ذرا سوچیں آپ۔ اس میں جب 40 دن گزر جائیں گے ساتھیوں، باتیں تو بہت ہیں۔ ایک اور بات کہتا ہوں آپ لوگوں سے، دن تو بڑا لمبا ہوگا نا، لیکن یہ بتائیے کہ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا جاری ہوگا؟ اس میں سب سے پہلا فرمان کیا جاری ہوگا؟ 40 سال جب گزر جائیں گے اس میدان میں، لوگ انتظار کر رہے ہیں، حتیٰ کہ مسند احمد کی روایت ہے کہ لوگ کہیں گے اس پریشانی سے گھبرا کر کے کہ اللہ تعالیٰ آئے ہمارا فیصلہ کرے، چاہے جنت میں جائیں یا جہنم میں جائیں، کاش کہ اللہ آئے فیصلہ کرے۔ تو لوگ تلاش کریں گے کوئی سفارش کرنے والا مل جائے۔ کون مل جائے؟ اب ظاہر بات ہے کس کے پاس جائیں گے سب سے پہلے؟ آدم علیہ السلام، اس لیے کہ سب کے باپ کون ہیں؟ لیکن اس وقت کی ہولناکی کو دیکھیے ساتھیوں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ڈائریکٹ ان سے بات کی ہے نا، جنت میں ڈائریکٹ بات کی ہے نا، اللہ ان سے ڈائریکٹ بات کرتا تھا۔ اس کے باوجود جب ان کے پاس جائیں گے لوگ اکٹھا ہو کر کے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس مشکل اور کس پریشانی میں ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کیجئے، آ کے ہمارا فیصلہ تو کرے، تو آدم علیہ السلام تیار ہو جائیں گے۔ تو ہم نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ذرا سوچیں۔ جس دن آدم علیہ السلام کی ہمت نہیں پڑے گی سفارش کے لیے، ہمارا ایمان ہے کہ ایمان نہیں ہے؟ ایمان ہے نا، تو اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ اس دن کی سختی سے ہمیں نجات کیسے ملے گی؟ اس دن کی پریشانی سے ہمیں نجات کیسے مل سکتی؟ کبھی سوچا ہے؟ اس دن جہاں اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اس دن کے سائے کے لیے ہم نے کوئی انتظام کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اس کا مطلب ہمارا ایمان اس پر نہیں ہے، ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر ہمارا یقین ہوتا نا تو ہم تیاری کرتے کہ نہ تیاری کرتے؟ جی کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم خود سوچئے، ہم زیادہ یہاں سعودیہ میں خرچہ کرتے ہیں کہ ہندوستان میں خرچہ کرتے ہیں، پاکستان میں خرچہ کرتے ہیں؟ جی کیوں بھائی؟ رہ تو یہاں رہے ہیں آپ لوگ،
یہاں کو خرچہ کر رہے ہیں، وہاں کو خرچہ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں آپ کو یہاں آج کفیل کہہ دے یا اللہ جی پہ کام آ تو کیا کریں گے ہم، ہے کہ نہیں؟ یا اللہ جی پہ کام، بس ہمارا پیشاب پخانہ سارا بند ہو جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ شروع میں تاؤ میں آ کر ہم کہہ دیں یا اللہ خود آ، لیکن بعد میں ہم دوسرے کی سفارش کریں گے، ذرا سا مان جاتا تو اچھا ہوتا، مان جاتا تو اچھا ہوتا، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے وہاں کی فکر ہے۔ تو وہاں کی فکر آپ نے کتنی سوچی ہے؟ اس لیے کہ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ ہمیں اپنے ملک میں جانا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کہتے رہے کیا کرے کہ بھائی ہمیں ہمیں بھیج دے گا نا، اپنے ملک میں جائیں گے، اور کہاں جائیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہاں پر یقین ہے، اس لیے ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ اگر ہمارا یقین وہ ہوتا کہاں کا، آخرت کا، تو ہم اس کے لیے تیاری کرتے کہ نہ تیاری کرتے؟ تو کیا تیاری کی ہے؟ ذرا سوچیں، یہ سمجھیں میں تقریر کر رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے، اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ سچ سوچیں، اس دن جو چیزیں سایے کا سبب بننے والی ہیں اللہ کے رسول نے بیان کر دیا ہے نا، کیا ان میں سے کسی چیز کا ہم نے اہتمام کیا؟ 8-10 چیزیں ہیں صحیح حدیث میں وارد ہیں، ان میں سے ایک کام ہے بڑا آسان ہے ساتھیو، بڑا آسان ہے۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، حشر کے میدان میں وہ شخص بھی سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے، مسجد سے لگا ہوا ہے، مسجد سے باہر آیا پھر جانے کی، یہ کام تو آسان ہے کہ نہیں آسان ہے؟ لیکن کیا ہم نے یہ کام؟ سوچیں آپ، ہم نے یہ کام کیا؟ ہمیں تو مسجد میں ہمارا جی ہی نہیں لگتا ہے، اذان ہوتی ہے، اگر ہم دکاندار ہیں دکان بند کر کے شیطان کے گھر کے پاس، حمام کے پاس آ کر کھڑے باتیں کرتے رہیں گے، مسجد میں جا کے 2 رکعت نہیں پڑھائیں گے، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ اس لیے کہ شیطان سے ہمیں محبت ہے حمام سے، اور اللہ کے گھر سے ہمیں محبت نہیں۔ کیا تیاری کی ہے؟ ذرا سوچیں، آسان سا کام ہے، دکان اذان ہوئی، جلدی تیار ہوئے، آ کر مسجد بیٹھ گئے، 2 رکعت نماز پڑھ لیا، قرآن کی 2 آیت پڑھ لیا، ہو سکتا ہے یہی چیز قیامت دن آپ کے لیے سائے کا سبب بن جائے۔ کیا آپ نے کبھی؟ ہم نے کیا تیاری کی اس دن کے لیے؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کیا کہیں گے، بھائی یہ میرے بس کا کام نہیں ہے، پاس جاؤ، حضرت نوح علیہ السلام پاس جاؤ، حضرت نوح کہیں گے بھائی یہ بھی میرے بس کا کام نہیں ہے، ہم نے اپنے بیٹے کی سفارش کر لی کہ اللہ تعالیٰ اگر پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ ابراہیم کے پاس جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، حضرت ابراہیم کہیں گے یہ میرے بس کا کام نہیں ہے بھائی۔ جاؤ موسیٰ کے پاس، کلیم اللہ ہے، اللہ نے ان سے دنیا میں باتیں کی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہیں بھائی یہ میرے بس کا کام نہیں ہے، ہم نے تو ایک قبطی کو ایک تھپڑ مارا، وہ مر گیا تھا، اگر اللہ نے میرا حساب لے لیا تو کیا کروں، جاؤ دوں گا میں۔ جاؤ عیسیٰ کے پاس، وہ روح اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یہ میرے بس کا کام نہیں ہے۔ جاؤ محمد کے پاس، اللہم صلی علی محمد پڑھیے، اللہم صلی علی محمد، کس کے پاس آئیں گے؟ آپ فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، میں اس کام کے لیے تیار ہوں، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ جائیں گے جنت کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے اوپر جو عرش ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ ہوگا، عرش اوپر ہے۔ جائیں گے، کیا مطلب، کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حدیث میں ہے آپ سجدے میں گر جائیں گے۔ کتنا سجدے میں ہے؟ کتنی دیر تک سجدے میں گرے رہیں گے؟ کتنی دیر تک؟ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا کہ 1 ہفتے تک سجدے میں آپ گرے رہیں گے۔ کتنا؟ 1 ہفتے تک آپ سجدے میں گرے رہیں گے۔ آپ بیان فرماتے اس دن اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا کے وہ کلمات مجھے سکھائے گا جو آج ہم کو معلوم نہیں ہے، وہ خاص کلمات سکھائے گا۔ ان کلمات کو پڑھ کر کے جب آپ دعا کریں گے تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، پوچھئے کیا کہہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں آپ کی مانگ پوری کی جائے گی، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔
تب آپ کہیں گے اے اللہ تعالیٰ لوگوں کا فیصلہ تو کر دے، تب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے آئے گا۔ لیکن ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا فرمان اس میدان میں کیا ہوگا؟ سب سے پہلا فرمان صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، سب سے پہلا فرمان اللہ کا کیا ہوگا؟ سب سے پہلا فرمان ہوگا یا آدم، اے آدم۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک، اے اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کی باتیں قبول کرنا باعث سعادت ہے، والخیر فی یدیک، اور آپ کی طرف سے جو حکم ہوگا وہ خیر ہی پر مبنی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا ساتھیوں؟ اے آدم، تمہاری ذریت سے جہنم کا جو حصہ ہے اس کو کنارے کر لو۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج تمہیں کنارے کر لیا جائے گا۔ جہنم کا حصہ، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ تعالیٰ جہنم کا حصہ کتنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا ساتھیوں؟ جی جہنم کا حصہ کتنا ہے؟ کہا کہ 1000 میں سے 999 جو ہیں وہ جہنمی ہیں۔ ذرا ساتھیوں سوچیے کتنا؟ 1000 میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وقت ہوگا جب یہ سنے گی وہاں جو مخلوق ہے تو لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے، سمجھے گا پتہ نہیں کون ایک بنتا ہے، وہ بس کون ہوتا ہے یہ۔ اس وقت لوگ مدہوش ہو جائیں گے، عورتوں کا حمل ہوگا تو حمل ساقط ہو جائے گا، دودھ پیتا کوئی بچہ ہوگا تو اللہ اس عورت اس بچے کو پھینک دے گی، یہ کیفیت ہوگی اور لوگ مدہوش ہو کر کے جھومنا شروع کر دیں گے۔ صحابہ اکرام رونے لگے اور کہے اے اللہ تعالی پھر وہ ایک کون بچنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا تم پریشان نہ ہو، ان 1000 میں سے 999 تو وہ ہوں گے یاجوج ماجوج میں سے اور ایک تم میں سے ہوگا۔ کتنا ہوگا؟ اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا میں امید کرتا ہوں تم جنت میں 1/4 حصے کے مالک بنو گے۔ صحابہ نے کہا اللہ اکبر، آپ نے کہا میں امید کرتا ہوں آدھے جنت کے مالک تم لوگ بنو گے۔ صحابہ نے کہا اللہ اکبر، بعد میں آپ نے فرمایا میں امید کرتا ہوں آدھی جنت تو تمہاری ہے اور باقی آدھی جو رہ جا رہی ہے اس میں بھی لوگوں کا حصہ تم لوگ بٹاؤ گے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ اکبر۔ تو ساتھیوں یہ وقت ہوگا تو قیامت کی ہولناکیاں ساتھیوں عجیب ہیں، ان کے بارے میں سننے اور پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں اور آپ کو یہ باتیں یاد رہیں۔ میں وہ ساری باتیں آپ کے سامنے تفصیل سے نہیں رکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی پریشانی سے محفوظ رکھے، ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے جو اس دن کی پریشانی سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے، اللہ تعالیٰ ہر شخص کے ترازو کو بھاری کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔